نکلا۔ سبین کو ڈاکٹر بہت پسند تھے، اس نے ہمیشہ اپنے بھائی اویس کو آئیڈیلائز کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کا ایڈمیشن نہیں ہو سکا۔ چلو ڈاکٹر کی ہی صحیح، اسے شرم آ گئی اور اپنی کیفیت پر قابو پانے کے لیے وہ دوبارہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوئی جہاں اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا۔ XYZ کی میل موجود تھی جس کا اسے شدت سے انتظار رہتا تھا، بلکہ اب تو تجسس بھی ہو چکا تھا یہ کون ہے جو صرف ہضمی بھیجا کرتا ہے اور کیا کرتی ہے۔ بند شیشے ہیں، دریچوں میں کھلے منظر ہیں، سبز پیڑوں پہ، گھنی شاخوں پہ، پھولوں پر کیسے چپ چاپ برستا ہے مسلسل پانی۔ سبین نے بے ساختہ کھڑکی کے شیشے سے ٹپکتے ہوئے بارش کے قطروں کو دیکھا اور آگے پڑھنے لگی۔ کتنی مخلوق ہے، ہنگامے ہیں، آوازیں ہیں، پھر بھی احساس کی ایک سطح پہ ہولے ہولے چپ چاپ برستا ہے۔ تصور تیرا ایاز، اس نے اپنے آپ سے گویا سرگوشی کی۔ ایاز نے خود تمہارے لیے کہا ہے۔ اسے امی کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ وہی تھے شاعری پڑھنے والے، خوبصورت لفظوں سے متاثر ہونے والے۔ کہیں یہ ساری نظمیں۔ یہ خیال اتنا خوشگوار اور طاقتور تھا کہ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکی۔ تمہارا انیقہ عثمان والا چکر کیسے چل رہا ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔ بہت زبردست، خوب بیوقوف بنا ہوا ہے عاصم، مستزادیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ لیکن یار عاصم اتنا بیوقوف لگتا تو نہیں۔ عائشہ متذبذب تھی۔ خوبصورت عورت کے سامنے سبھی بیوقوف بن جاتے ہیں، سبین نے طنزیہ کہا۔ پھر بھی یار میں عاصم کو جانتی ہوں، میرا بھائی ہے، وہ اتنی لڑکیوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے شروع سے وہ ایجوکیشن میں پڑھتا ہے۔ پھر ہماری خالاؤں ماموں کی بیٹیاں ہیں، وہ اسے بہت پسند کرتی ہیں۔ لڑکی اس کے لیے کوئی ایسی انوکھی شے نہیں ہے، بس ٹی وی پر دیکھ کر پاگل ہو جائے۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ سکتی ہوں، بس اتنا جو اس نے اکتا کر کہا۔ اور ویسے بھی اب میں یہ سلسلہ بند کرنے والی ہوں۔ سبین چاہتی تھی کہ ایاز والی بات عائشہ کو آہستہ سے شیئر کر دوں۔ وہ کبھی اس سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ ایاز کا رشتہ اس کے لیے آیا ہے، اور اصل میں وہ اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ گلزار کی نظمیں بھیجنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایاز ہے۔ سبین کو دل سے اس بات کا یقین تھا، لیکن پہلی بار عائشہ سے کچھ شیئر کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، کیونکہ وہ عاصم کی بہن تھی۔ عاصم کے گھر والے عاصم کا رشتہ اس سے کرنا چاہ رہے تھے، سو اس بار وہ اس سے دل کی بات شیئر نہ کر سکی۔ یار مصباح کی کیا بات ہے؟ چائے لاتی ہوئی سبین کے کانوں میں عاصم کی آواز آئی۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے اندر دوڑی۔ ہر وقت فضول باتیں، اب یہ مصباح کہاں سے ٹپک پڑی؟ اور تو اور اب تو ابو کا بھی لحاظ نہیں۔ اس نے لاؤنج میں بیٹھے ابو کو دیکھ کر سوچا، اویس بھائی، عائشہ، حارث اور چچی بھی وہیں موجود تھی۔ ہاں عاصم بھائی، حارث نے کہا۔ مصباح بولا، گریٹ۔ نہیں، اس نے حیران ہو کر حارث کو دیکھا۔ اب یہ بھی تربوزے نکالنے لگا۔ بھائی ہم بھی مصباح ہی کی وجہ سے آ کر بیٹھے ہیں، ورنہ ہمیں اتنی فرصت کہاں۔ ابو نے کہا تو سبین بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ یا اللہ، یہ مصباح صاحبہ کون ہے؟ ابھی اور وہ کچھ کہنے والی تھی کہ ٹی وی پر یکدم شور بلند ہوا اور لاؤنج سے موجود سارے لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ مصباح الحق نے ایک بہت خوبصورت چوکا مارا تھا۔ باقی مصباح کی شکل میں ہمیں بے حد اچھا بیٹسمین مل گیا ہے۔ ویس نے سراہا تو سبین دلی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے کچھ اتنا الٹا سیدھا نہیں بول دیا۔ ہاں مصباح، وہ بھی بولی، یہ وہی ہے نا جس کی شکل جنید جمشید سے ملتی ہے؟ عاصم نے اپنا سر تھام لیا۔ باقی لوگ ہنسنے لگے۔ اب پاکستان کی لاج مصباح الحق کے ہاتھ میں ہے۔ عائشہ میسج میں گھومتی، مجھے تو لگتا ہے یہ مصباح الحق پاکستان واپس آتے ہی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دے گا۔ حارث نے خیال ظاہر کیا۔ وہ کیوں بھلا؟ سبین حیران ہوئی۔ بھائی وہ کہے گا کہ میں اکیلا کب تک کھیلوں۔ صحیح کہہ رہی ہو ویس، اور عاصم بے ساختہ ہنستی ہے۔ عید کے دن تمہیں بڑی گہما کمی تھی۔ دوسرے مہمانوں کے علاوہ خالہ ایاز اور نتاشا بھی آئے ہوئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں خاصا ہلا گلا ہو رہا تھا۔ عائشہ اور سبین مہمان نوازی میں مصروف تھی۔ سبین کیا خیال ہے شام کو پارٹی میں ان سب کو بھی انوائٹ کر لیں؟ عاصم نے ایاز، نتاشا، عادل، عمر، فرا اور سائمہ کی طرف اشارہ کیا۔ سبھی ان سے پوچھتے ہوئے منع کر رہی تھی، لیکن وہ عاصم کیا کسی کی سن لے۔ ارے بھائیوں،
اور اویس کی بہنوں ایک اہم اعلان ہے۔ مس سبین اپنے پسندیدہ کھلاڑی کنگ آف ٹینس راجر فیڈرر کے شاندار فتوحات کی خوشی میں پارٹی دے رہی ہیں۔ آپ سب شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ ارے واہ، گریٹ! ہائے، یہ تو میرا فیوریٹ ہے۔ ارے آپ کو ٹینس اتنی پسند ہے، ہم ضرور آئیں گے۔ سب کی چمکتی آوازیں سن کر سبین خوش ہو گئی، لیکن اسے ایک بات عجیب لگی کہ فیاض نے اس حوالے سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ تم خود بھی کبھی ٹریٹ دے دیا کرو، سبین نے عاصم کو گھورا۔ ہائے، میں کہاں سے دوں؟ کس کے لیے دوں؟ میرے نصیب میں تو بری خبریں ہی رہ گئی ہیں۔ شوریہ نے اس شتر مرغ سے شادی کر لی، رانی مکھرجی بھی مکر گئی اور شادی کا اعلان کر دیا۔ چینلز بند ہونے پر انیکا کو دیکھنے سے محروم ہوں۔ شراپودا راتک کے چکر میں ہوں۔ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ دل گرفتگی سے بولی۔ تو بھئی آس پاس بھی بہت لڑکیاں ہیں، فرح نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں جی، میں تو خود اسٹار ہوں۔ سب مجھے عدنان صدیقی کہتے ہیں، وہ اترایا۔ شام کو سبین زبردستی لی گئی ٹریٹ میں سب نے بہت انجوائے کیا، لیکن فیاض کا رویہ لیا سا رہا۔ سبین کو یہ سب بہت عجیب لگا۔ رشتے والی بات کے بعد جو ایک آدھ بار وہ آیا تو اس کا رویہ بہت ہی اپنائیت بھرا تھا، لیکن آج اس کے انداز میں قدرے رکو، وہ شاید زیادہ رنجیدہ ہوتی، لیکن سبھی شرارتوں اور باتوں نے اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ اور اس وقت تو اس کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی جب عاصم نے اسے نئے سال کا راجر فیڈرر کیلنڈر گفٹ کیا۔ او مائی گاڈ! وہ خوشی سے چلائی۔ عاصم، میں نے سائٹ پر اس کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے۔ پاکستان میں کیا چیز موجود نہیں ہو تو اس لیے ویڈیو لے آؤں؟ بھائی عاصم، تم کتنے اچھے ہو۔ وہ بے ساختہ کہہ اٹھے۔ ایک غیر کی وجہ سے تم شاید پہلی بار میری تعریف کی اس نے شکوہ کیا۔ اور یہ تو سبین کو بعد میں پتہ چلا کہ یاس کسی ضروری کام سے بہانہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ سبین، تم نے اپنے لیے کیا سوچا؟ عاصم نے ناشتہ کرتے ہوئے بظاہر عام سے انداز میں پوچھا۔ اتفاق سے آج ڈائننگ ٹیبل پر دونوں ہی تھے۔ کیا سوچوں؟ وہی پڑھائی کے بارے میں۔ اب ایک جگہ ایڈمیشن نہ ہوا تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ پلیز عاصم، میں سب سن کر تھک چکی ہوں۔ تمہیں سننا ہوگا، کیونکہ تم جو کچھ کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو تم اگلے سال پھر ٹیسٹ دو گے نا؟ نہیں، میرا دل نہیں چاہتا۔ تو ٹھیک ہے، اور بھی بہت سی فیلڈ ہیں، کمپیوٹر ہے اور اس میں کتنے ہی شعبے ہیں، آرٹ ہے، ڈیزائننگ ہے، نہ جانے آج کل بے حساب شعبے ہیں۔ یہ کمپیوٹر کا تو مجھے بھی شوق ہے۔ کیا میں ویب سائٹ بنا سکتی ہوں؟ اس نے شوق سے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ جب ایڈمیشن لوگی سیکھو گی تو کیوں نہیں بنا سکتی؟ میں کہاں ایڈمیشن لوں؟ اچھا، میں معلوم کرتا ہوں، اس نے کہا، اس نے گویا تسلی دی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، اس نے خوش ہو کر کہا۔ آج تو میں جا رہا ہوں، ہماری ایک اسائنمنٹ ہے، میں اور میرا دوست مل کر بنانا ہے۔ اس طرح پروجیکٹ سمجھ لو میں 2-3 دن وہیں رہوں گا۔ اس طرح کا پروجیکٹ سمجھ لو میں 2 یا 3 دن میں وہیں رہوں گا۔ اچھا، تم نے چچی کو بتایا ہے؟ اس نے گویا یاد دلایا۔ ظاہر ہے، ان کو بتائے بغیر کیسے جا سکتا؟ اس نے پھونکتے ہوئے کہا۔ اچھا، خدا حافظ۔ عاصم اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا میں اسے سمجھتی ہوں، اس نے سوچا۔ اب بندہ اتنا بھی کیا سنجیدہ ہو۔ اسے ایاز کا خیال آیا۔ اس دن اٹھ کے چلے جانے کے بعد وہ دوبارہ نہیں آیا، اور نہ ہی خالہ نے کوئی فون وغیرہ کیا تھا، حالانکہ پہلے وہ روز ہی امی کو فون کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات ہے، مجھے یہ بات عاصم کو بتانی چاہیے تھی، میں نے عائشہ کو بھی نہیں بتایا۔ آج اس کا عاصم سے بات کرنے کا بہت دل چاہ رہا تھا، لیکن آج ہی 2-3 دن کے لیے گھر سے چلائی گئی۔ 2 دن میں ہی وہ نہایت بور ہو گئی۔ ایک تو سردی تھی، پھر عاصم گھر سے باہر تھی، وہ صدر کا مصروف۔ امی اور چچی کی اپنی مصروفیت تھی۔ عائشہ کے پریکٹیکلز اور حارث کے مڈ ٹرم کچھ دنوں میں سے ای میل کے ذریعے نظموں کا سلسلہ بھی بند ہو چکا تھا، جن کی اب وہ منتظر رہنے لگی تھی۔ آج بھی اسی آس میں دیکھا تو خوش ہو گئی کہ میل موجود تھی۔ تم سے جب بات نہیں ہوتی، کسی دن جانا
ایسے چپ چاپ گزرتا ہے یہ سنسان ساون، ساتھ چلتا ہوا روٹھا ہوا ساتھی کوئی، منہ پھلائے ہوئے ناراض سا خاموش اداس، اور جب ملتا ہوں ہنس پڑتا ہے یہ روٹھا دن، خدا کر مجھے لگتا ہے تم کیسے ہو، سبین ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ ایاز کو میرا خیال ہے وہ مس کرتے ہیں، یہ خیال ہی اس کے لیے بہت خوشگوار تھا، اور گھومتے ہوئے باہر نکلے اور کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ پھر اس نے سوچا کہ امی اور چچی سے پوچھ لیں۔ امی اپنے کمرے میں کپڑے پھیلائے ہوئے بیٹھا تھے، سبین کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، آج ہمارا شاپنگ کو جانے کا موڈ ہو رہا ہے، ابھی فراغت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ 1 جنوری کو عائشہ اور اویس کی رسم کر کے رشتے کا اعلان کر دیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تمہارا بھی ساتھ ہی تمہارا بھی ہو جائے۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، وہ بھول گئی کہ کس کام سے آئی تھی، لیکن وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم نے بھی اپنی مرضی نہیں بتائی، تمہارے ابو اویس کا ووٹ عاصم کی طرف ہے۔ اویس نے کافی وقت ایاز کے ساتھ گزارا ہے اور وہ اس کی طرف سے اتنا مطمئن نظر نہیں آتا، جبکہ آپا کا رویہ بھی عجیب ہے، پہلے تو تقریباً روز ہی فون کیا کرتی تھی، کیا طے ہوا، اب اتنے دن سے کوئی خیر خبر نہیں۔ پھر آخری بار جو بات کی تھی اس میں انہوں نے کھل کر کہا، میں نتاشا کی بات عاصم سے چلاؤں، ادھر تمہارے چچا کا گھرانہ ہرگز تم سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں، ان لوگوں کو میں جانتی ہوں، اگر تمہارا رشتہ ایاز سے کر دیں تو عائشہ اور اویس کے رشتے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن نتاشا اور عاصم کا رشتہ نہ ہوا تو تمہارے اور ایاز کے رشتے میں ضرور فرق پڑے گا۔ آپا کی طبیعت میں جانتی ہوں، امی مسلسل بولے جا رہی تھی اور سبھی نے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ امی کچھ دیر بعد بولی، آخر آپ کو جلدی کیا ہے، ابھی تو عائشہ بھی پڑھ رہی ہے اور میں نے ابھی ایڈمیشن لینے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے عاصم سے عاصم نے بتایا، بہت اچھی بات ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں، بس صرف رشتے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے، شادی کی کوئی جلدی نہیں۔ امی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کو مناسب لگے، وہ جان چھڑاتے ہوئے بولی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے جب ایاز والی بات امی نے بتائی تو اس کی امی کا رجحان ایاز کی طرف تھا، اور خود اسے بھی یہ بات اچھی لگی تھی، اب وہ اسی بات پر الجھن کا شکار تھی، تو وہ بھی پریشان ہوئے، لیکن وہ ایاز کا انداز خوبصورت طنز میں عاصم باتوں نے چلبلا، لیکن اس کا رویہ بھی کچھ بدل گیا، پتہ نہیں کیا صحیح ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے عائشہ نے ایاز کی آمد کا بتایا، اس کا دل اس انداز سے دھڑکا کہ وہ حیران رہ گئی۔ سبین پلیز، امی اور تائی دونوں بازار گئی ہیں اور میرے سر میں شدید درد ہے، تم پلیز چائے وغیرہ کا کچھ کر دو۔ وہ ڈرائنگ روم میں عاصم کے ساتھ بیٹھی۔ ضرور بھابھی جان، کیوں نہیں، سبین نے شوقی سے کہا تو عائشہ اسے گھورتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سبین جلدی سے کچن میں آئی، چائے کا پانی رکھا، فریزر سے کباب اور رول نکالے۔ ارے پہلے ذرا مل تو آؤں، کون سا وہ غیر ہیں، ضرور مجھ سے ملنے اور مجھے ہی دیکھنے آئے ہوں گے۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف چل گئی، کھڑکی تک پہنچی تو اسے اپنا نام سنائی دیا۔ وہ کھڑکی پر پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن شاید وہ کھڑکی کے پاس والے صوفے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آئیں، یا عاصم سے میری بات کر رہے ہیں، وہ نالائق تو ڈھول پیٹ دے گا، اس نے گھبرا کر سوچا، لیکن ایاز کے منہ سے اپنے بارے میں کچھ سننے کی خواہش شدید تھی، وہ خود کو سننے سے نہ روک سکی۔ سبین عجیب ہی ہے، ایاز کی آواز آئی، ایسی کیا بات عجیب لگی آپ کو اس میں، عاصم نے حیرت سے کہا۔